اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وسلم۔ سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا موضوع یہ ہے کہ تقوی کتنا ضروری ہے۔ دیکھیں، انسان کی دنیا میں کامیابی کے لیے انتہائی ضروری ہے کہ اللہ کا تقوی اختیار کر لیا جائے، اور اس کے سلسلے میں نے آپ کو بتایا ہے کہ سب سے پہلے زندگی کی ایک نیت صحیح بنانی ہوگی اخلاص سے، کہ دنیا مجھے، اب یہ وہ اخلاص کیا ہے؟ دنیا، ظاہر ہے کہ دنیا کے مختلف مسائل آپ کے سامنے ہوں گے، لیکن آپ نے یہ سوچنا ہوگا کہ دنیا مجھے ملے یا نہ ملے، میں نے لباس تقوی پہننا ہے۔ دنیا میری چاہے جتنی بھی خراب ہو جائے، میری جان جائے، میری مال جائے، میرے بچے جائیں، میں سب خود، یہ وہ خواہشات ہیں جو روز قیامت ایک مجرم جو ہے وہ کرے گا۔ یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنیہ وصاحبتہ واخیہ وفصیلتہ التی تؤویہ ومن فی الارض جميعا ثم ینجیہ کلا۔ روز قیامت جب مجرم جو ہے پکڑا جائے گا تو وہ یہ چاہے گا کہ میں اپنی بیوی کو قربان کر دوں، بچوں کو قربان کر دوں، اور رشتہ داروں کو قربان کر دوں، یعنی فدیے میں دے دوں، اور جو کچھ بھی میرے پاس ہے، جو کچھ بھی زمین میں ہے، سب کچھ میں قربان کر دوں اور اس عذاب سے چھوٹ جاؤں۔ لیکن وہ نہیں چھوٹے گا، ہرگز نہیں، اس سے فدیہ نہیں لیا جائے گا۔ تو یعنی یہاں آپ سے فدیہ لیا جا سکتا ہے، یہاں فدیے کے طور پہ دے دیں اللہ تعالیٰ کو، اور وہ کیا دینا ہے آپ نے؟ اپنی خواہشات، جو زندگی گزارنے کی خواہشات ہیں، مختلف خواہشات ہوتی ہیں انسان کی، اور وہ خواہشات جو ہے پھر انسان کا جو اعمال ہے پھر خواہشات سے ترتیب پاتے ہیں۔ تو وہ امنگ جو ہے آپ کی زندگی گزارنے کی کہ اللہ کے علاوہ مجھے کچھ اور بھی چاہیے، اس بات کا خیال آپ نے چھوڑنا ہوگا۔ اس بات کا خیال چھوڑ کے اللہ کی راستے پر آپ نے چلنا ہوگا، کسی نگران کی نگرانی میں۔ یہ بات بھی ذہن سے نکال دیں کہ میں بغیر رہنما کے اللہ کے راستے پر چل سکوں گا یا گی، تو یہ بات بھی غلط ہے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ انسان کی ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ نے انسان کو بھجوایا ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنی بیعت کے لیے انسانوں کو منتخب کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے یعنی انسان کی کامیابی کے لیے انسان کو مقرر کیا ہے کہ آپ اس کے حوالے اپنے آپ کو کر دیں۔ یعنی انسان اللہ تعالیٰ نے منتخب کیے ہیں، آپ کو ان کے اپنے زندگی کو ان کے حوالے کرنا ہوگا کہ وہ جو چاہیں وہ کریں، جو آپ کو دیں وہ لے لیں، جس سے روکیں اس سے آپ رک جائیں۔ اور یہ قرآن کی ایک آیت ہے، ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا۔ جو بھی رسول کی ذات تمہیں دے اسے لے لو، اور جس سے روکے اس سے رک جاؤ۔ تو رسول کیا ہے؟ انسان ہی ہے نا، یعنی میں تمہاری طرح ایک انسان ہوں۔ قرآن کی آیت کا ترجمہ ہے قل انما انا بشر مثلکم، تو انسان کے حوالے کرنا ہے۔ اب جب وہ انسان، یہ تو پھر وہ بات ہے کہ جب رسول ہمارے سامنے نہیں ہیں تو پھر نائبین رسول ہوتے ہیں ان کے، یعنی آپ نے انسان سے رابطہ کرنا ہے اپنی کامیابی کے لیے۔ یہ بات ذرا نوٹ کر لیں، آپ خود اللہ تعالیٰ سے اپنے معاملات سیٹ نہیں کر سکتے، طاقت ہی نہیں ہے ہماری اتنی۔ تو بہرحال تقوی جو ہے آج کا موضوع وہ یہ ہے کہ تقوی کتنا ضروری ہے۔ تقوی انتہائی ضروری ہے، یعنی جس طرح ہمیں زندہ رہنے کے لیے خوراک اور پانی کی ضرورت ہے، ٹھیک ہے، اسی طریقے سے ہمیں تقوی کی ضرورت ہے۔ آپ کو اگر کھانا نہ پینا نہ ملے تو کتنا عرصہ آپ جی لیں گے، لیکن یہ تقوی جو ہے انسان کی ایسی خوراک ہے کہ اگر آپ لباس تقوی پہن لیں یا تقوی کی روش اپنا لیں تو آپ کو ایک نئی زندگی ملے گی۔ کیا؟ نئی زندگی۔ آپ مردہ ہیں، آپ زندہ ہو جائیں گے۔ آپ فرش پہ ہیں، آپ عرش تک پہنچ جائیں گے تقوی کی روش اختیار کرنے سے۔ لیکن عرش تک پہنچنے کی کوئی ہماری خواہش ہی نہیں ہے، عام طور پہ کوئی خواہش ہے نہیں ہے، عام طور پہ کوئی خواہش نہیں ہے۔ ہمیں تو پیسے مل جائیں، دنیا مل جائے،
یہ مال و متاع مل جائیں، ہمیں اس کی خواہشات ہیں، لیکن تقویٰ کی خواہش نہیں ہے۔ لیکن اگر ہم نے تقویٰ کو حاصل کر لیا تو اللہ تعالی ہم سے راضی ہو جائے گا۔ ان اللہ یحب الذین اتقوا والذین هم محسنون، بے شک اللہ تعالی پیار کرتا ہے، محبوب رکھتا ہے ان لوگوں سے جو متقی ہیں اور جو مخلص ہیں۔ یہ آیت کا ترجمہ ہے۔ تو تقویٰ اگر آپ نے اختیار کر لیا، جو کہ کوئی مشکل کام نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ کے آپ محبوب بن جائیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم